کھڑ جائیں, خالی بسم اللہ اللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھ لیں. اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لیں. ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر. ایک دعا ہے اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک و اتباع لنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طواف شروع کرنے سے پہلے دعا ہے اللہم ایمانا بک, اللہ میں تیری ذات پر ایمان رکھتا ہوں, تیرا وعدہ بالکل سچا ہے, تیری کتاب بالکل سچی ہے, ہمارا طریقہ جو رہے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہے گا. اس کے بعد اب اپنا طواف شروع کرنا. اگر اکیلا ہے, مرد آدمی اکیلا ہے تو تھوڑا بھاگنا, اس کو جاگنگ کرے جیسا. عورت رہی تو ایسا ہی چل کر جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر بھاگنے کی طرح اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بھاگ سکتا ہے. کیسا؟ اب ایسا کعبۃ اللہ ہمیشہ طواف کے وقت لیفٹ ہینڈ کی طرف رہنا چاہیے, لیفٹ ہینڈ کی طرف. آدمی بولتے کعبۃ اللہ طواف کرتے وقت کعبۃ اللہ کو دیکھنا ہے, وہ دیکھنے کی چیز ہے, بار بار ہم دیکھیں گے, منع نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھنا چاہیے, طواف کرتے وقت نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھنے کی چیزیں دیکھیں گے بار بار انشاءاللہ. نبی نے بار بار اس کو دیکھنے پر بھی ثواب لکھ دیا ہے. اسے دیکھیں گے تو جس طریقے سے آپ دیکھیں گے آپ کے آنکھوں کو آپ کے سکون ملے گا, آپ کی جسم کو سکون ملے گا. تو اس وقت رمل کہتے ہیں. پہلے کے 3 چکر میں 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں. 7 چکر کو ایک طواف. 7 چکر اس کے گھر کا طواف اگر کر رہے ہیں تو یہ نشانی ہے. تو سبحان اللہ, اس سے سیدھا عرش ہے, ہم اللہ کے عرش کا بھی ہم طواف کریں, یہ ہماری نیت ہونی چاہیے. اب رہے گا رمل کیسا رہے گا, جاگنگ کے طور پر آدمی ایسا کرے گا, ایسا ہی 3 چکروں میں. عورت ہی تو نہیں, بچے ہیں تو بھاگ سکتے ہیں, مرد آدمی ہے اگر بھاگنا چاہتے ہیں تو آپ بھاگ سکتے ہیں, کوئی منع نہیں. عورت بھی ہوں گے آپ اسی طریقے تیزی سے نہیں, ایسا ہی 3 چکر. پہلا آپ یہاں سے شروع کیے, یہ کونا آ گئے, یہاں سے دوسرا کونا, پھر یہاں سے تیسرا کونا. یہاں پر جب پہنچیں گے آپ اسے رکن یمنی کہتے ہیں, اس کو رکن یمنی, یمن کا کارنر جس کو بولے نا ہم لوگ. یمن کا بھی جو میقات ہے یلملم, تو یمن کا یمنی کارنر ہے, وہاں پر پردہ پھاڑ کر رکھیں گے. آپ کو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کا ہاتھ چھینا ہے, موقع ملا ہاتھ, وہاں پر سب کچھ چھینے کا موقع ملتا, بوسا نہیں. لوگ کیا کرتے, ہاتھ چھیتے کونے پر, ایسا ہاتھ چھیتے کونے پر, نہیں بوسا نہیں, وہاں پر بوسا نہیں, صرف بسم اللہ اللہ اکبر. وہاں سے لے کر پھر بھی حجر اسود تک ایک ہی دعا ہے جو نبی سے ثابت ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تو ہمیں دنیا میں جو بھلائیاں وہ بھلائیاں عطا فرما, آخرت میں جو بھلائیاں وہ بھلائیاں عطا فرما. اللہ ہمیں عذاب سے, آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. یہی 3 کارنر میں اپنی مرضی سے جو بھی دعا کرنا چاہتے کر لیجئے. ذکر و اذکار کو آپ جو بھی ہے, فضیلتیں والی ذکریں ہیں جو بھی ہے, قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا اردو میں دعا, تمل میں دعا کرنا چاہتے ہیں, انگلش میں, اللہ ہر زبان کا مالک ہے, ہر زبان کو جانتا ہے. سبحان اللہ. 3 چکروں میں آپ, 3 کونے میں آپ جو بھی دعا کر سکتے ہیں, یہاں سے لے کر یہاں تک پھر حجر اسود تک صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑے گا. پھر بھی دوسرا چکر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر, پھر بھی دعا شروع کریں. تیسرا بسم اللہ اللہ اکبر. چوتھا, تیسرا ہونے کے بعد رمل ہونے کے بعد, اس کو رمل کہتے ہیں. چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں کیشول واک, ایسا ہی چل کر جائے گا آدمی, دعا پڑھتے ہوئے ایسا ہی چل کر جائے گا, کوئی اس میں بھاگ وغیرہ نہیں رہے. پہلے کے یہ طواف قدوم ہی میں, صرف پہلے عمرے کے طواف ہی میں ہے. اب رہی بات یہ ہاتھ کیوں بتانا, رہی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت پر آئے, کافر لوگ حرم کے اطراف بیٹھ کر کہتے ہیں دیکھو جی مکے میں تھے, ہماری بستی میں تھے, اچھے کھا کر موٹے تازے تھے یہ لوگ, مدینہ چلے گئے, کھجور کھا کر کتنے دبلے ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر یہ آواز پڑی, اللہ کے رسول پر حکم ہوگا, اللہ کے رسول استباح کیجئے, اپنے سیدھے ہاتھ کو بتاؤ, تمہارے آرمز کیسے ہیں بتاؤ, تمہارے مسلز کیسے ہیں بتاؤ. مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا, نہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے, نہ اس کا جسم کمزور ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی رمل کرتے ہیں تو مبارک یہ ہاتھیں مبارک مسل ہل رہی تھیں, تو یہ کفار بیٹھ کر جب دیکھ رہے تھے کانپنے لگے. اللہ اکبر. اللہ نے روب ڈال دیا مسلمانوں پر, اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں پر روب ڈال دیا, یہ ڈرنے لگے اگر ہمیں انہیں ہاتھ لگائیں ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے, ہمیں مٹا کر رکھ دیں گے. یہ سنت ہے. سبحان اللہ. کافروں کو درد دکھانے کے لیے نبی نے کیا, صحابہ نے کیا, اللہ کے رسول کہہ دیے میرا طریقہ آپ کے لیے سنت ہے. یہی ہے. آپ کو طواف کرنے کے بعد 3 چکر آپ کریں گے. رمل چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں آپ کیا کریں گے, آپ
کیشول واک، آسانی سے کام کریں گے، میں چلیں گے۔ اب طواف ہونے کے بعد یہاں سے لے کر حجر اسود سے لے کر ملتزم کے پیچھے کے حصے میں آ کر، وہاں پر ہجوم رہتی، بہت ہجوم رہتی، پیچھے کے حصے میں آ کر آپ دعا بالکل اس کے سیدھا دعا کریں گے، کھڑ کر دعا کیجیے، کھڑ کر دعا کیجیے، اگر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر دعا کیجیے، جو جو دعا مانگنا چاہتے مانگ لیجیے، اور اتنا کر لیجیے، اے اللہ جتنے آنے سے پہلے حلال دعائیں جو کیے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے، اگر ہمارے سے حرام دعائیں بھی ہو گئے ہیں تو اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ معاف کر لے، جتنے لوگوں سے ہم وعدے لے کر آئے ہیں دعاؤں کی درخواست کے، اللہ وہ دعاؤں کو تو قبول کر لے۔ اس میں دیری جلدی فلاں نہیں ہے، آرام سے آپ کیا کریں گے، دعا کریں گے۔ آپ کا کام طواف ہو گیا، طواف کے بعد ملتزم کے پاس آپ دعا کر دی، ملتزم کے پاس دعا ہونے کے بعد مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آپ مقام ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ قائم کر دیجئے۔ یہ جو پنجرے کی شکل میں جو نظر آ رہا ہے، اس کو سعودیہ حکومت بنائی، اس کے اندر ایک شیش یعنی کانچ کی ایک بوتل کی طرح ہے، بوتل کی طرح ہے، اس کے اندر مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو نشانی کے طور پر رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی خدمتیں تھی، یہ مخلص بندوں کی خدمتیں تھی۔ یہ مقام ابراہیم کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ پتھر پر کھڑ کر حضرت ابراہیم دیکھتے دیوار سیدھی ہے کیا کعبۃ اللہ کی، اسماعیل علیہ السلام جب اترتے اسماعیل علیہ السلام کھڑ کر دیکھتے، ابا جان سے کہتا ہے ابا جان بالکل دیوار سیدھی ہے، یہ پتھر کو برابر کر لو، یہ پتھر کو برابر کر لو۔ آج مستری وغیرہ یہ انجینئرز وغیرہ ایسا ہی کرتے، ڈوری رکھ لیتے، اس کو ماپتے، یا ڈوری ادھر سے ادھر لگا لیتے۔ یہ پتھر جو ہے جیسا یہ دیوار اونچی گئی، جب ابراہیم اس پر کھڑنے کی کوشش کرتے، اللہ اس پتھر پہ اتنی قدرت دے دیا تھا، سبحان اللہ، طاقت دے دیا تھا، پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا، بالکل چھوٹا ہو جاتا تھا، ابراہیم کو چڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ دیوار کو دیکھنا چاہتے، ایسا دیکھنا چاہتے، آٹومیٹکلی لفٹ کا کام کرتا تھا یہ پتھر، سبحان اللہ، یہ لفٹ کا کام دیوار بالکل، جب اترنا ٹھیک ہے، بیٹے سے کہتے بیٹے دیوار بالکل سیدھی ہے، اترنے کی خواہش ہی ہوتی، پتھر چھوٹا بن جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ اس کی دلیل امت کے لیے رکھ دیا، اور ابراہیم کی قربانیوں کو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہاں آنے کے بعد اس کے بالکل پیچھے یا آس پاس کی جگہ میں موقع ملا تو اس کے بالکل پیچھے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ طواف ہو گئی نا، طواف کی 2 رکعت نماز آپ سنت ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں کوئی نیت وغیرہ نہیں، طواف ہی پر آپ کا نیت ہو گئی، حج پر نکلنے سے پہلے آپ کی نیت ہو گئی، پہلی رکعت میں یہی سورہ پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد۔ حج بہت آسان ہے، آپ کو صرف 5 دعا اگر یاد ہو جاتی یا 6 دعائیں یاد ہو جاتی تمہارا حج ہو گیا۔ بڑی بڑی دعائیں اور بڑی بڑی کتابیں لے کر آپ کو پھرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے لبیک اللہم لبیک، دوسری دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، تیسری سورہ فاتحہ، چوتھا ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون، پانچواں ہے سورہ اخلاص قل اللہ احد۔ اگر یہ چیز تو آپ لوگوں کو یاد ہو جاتی ہے، بس یہ حج کی یہی دعائیں اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ اتنا آسان کر دیا، لوگوں کتنے کتابیں لکھتے ہیں، کتنے کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ طواف میں ایک عالم پڑھاتے رہتا، شروع سے 50 کا گروپ رہتا، پڑھاتے رہتا، اللہم اللہم انی پڑھتے پڑھتے آخری والا کیا کی ایک بات امام صاحب بولتے رہتے، کیا کی پیچھے بولتے رہتا، کنیکشن چھوٹ جاتا، مطلب نہیں، معنی معلوم نہیں، سب نہیں۔ کوئی طواف کے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں کوئی چکر کی کوئی دعا نہیں، بس صرف ربنا آتنا فی الدنیا کونے پر پڑھیں گے، اور یہاں پہنچنے کے بعد 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے، سورہ فاتحہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص۔ اس کے بعد یہ پینے کے بعد آپ کو کرنا ہے زمزم کا پانی پینا ہے، زمزم کا پانی پینا ہے آپ کو۔ دیکھیے یہ پوری فوٹوگراف نماز کی حالت میں جو فرض نماز چل رہی ہے، فرض نماز کے وقت طواف نہیں ہوتا، طواف اسی وقت رکا جاتا۔ فرض نماز میں امام آ کر اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو ختم پوری چیزیں، کوئی سنت، کوئی نفل، کوئی طواف نہیں۔ فجر میں اکثر دیکھنے کو یہی موقع ملتا ہے کہ امام صاحب پہلی رکعت میں بھی ہو، دوسری رکعت میں بھی ہو، اتحیات میں بھی ہو، تو لوگ آ کر جلدی 2 رکعت نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ نہیں،
امام کی اللہ اکبر اگر کوئی کہہ دیتا، امام کہہ دیتا ہے، مصلی کے لیے کوئی نفل نماز بھی نہیں، کوئی سنت نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے کوئی قابل قبول بھی نہیں، کوئی دلیل بھی نہیں ملتی۔ امام کی فرما برداری کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے۔ امام کی جماعت چل رہی ہے، آپ سنت وغیرہ پڑھتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یقیناً امام کی نافرمانی تھوڑی دیر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ یہ ہے نماز۔ دیکھیے امام، یہ جگہ آپ کو خالی نظر آتی ہے، کیوں؟ امام صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام صاحب بالکل، امام کے سامنے کوئی آدمی نہیں ٹھہرنا۔ امام کے سامنے یہ جو پولیس والا ٹھہرا ہوا ہے، سیکیورٹی کے طور پر ٹھہرا ہوا ہے، لوگ آ کر محبت کی ادا میں گر پڑیں گے ملاقات کی وجہ سے، تو امام صاحب یہاں بیٹھے ہیں۔ مقام ابراہیم یہاں ہے، جہاں آپ کو پیچھے آ کر نماز پڑھنا ہے، یہاں پڑھ لیجئے، یہاں پڑھ لیجئے، اطراف بھی پڑھ لے سکتے ہیں، جگہ نہیں ملتی ہے تو امام صاحب یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرض نمازوں کا قبلہ ہمارا کعبۃ اللہ ہے، جگہ ہے، تو امام کو یہاں پر اگر کھڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو حتیم کہتے ہیں، اس کو حتیم۔ حتیم کے اندر فرض نماز نہیں ہوتی، اگر خواہ تم الگ پڑھ لو تو کوئی بات نہیں، جماعت کے ساتھ حتیم کے اندر نماز نہیں ہوتی، تو اگر یہاں جا کر پڑھنے سے کعبۃ اللہ کے اندر آپ کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب رہی 2 رکعت نماز، جب کعبۃ اللہ کو سامنے سے دیکھیں گے، 2 جگہ یہاں پر آپ کو براؤن کلر اور یہ کچھ کھدرے ہوئے پتھر نظر آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نشانیاں کعبۃ اللہ پر اللہ باقی رکھ دیا ہے۔ یہ ایک جگہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ امامت کرنے کی جگہ، یہ اللہ کے رسول ہمیشہ سنت نفل وہاں پڑھتے تھے۔ اور ایک جگہ جو پتھر کھدیر کر ہے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے کر گئے تو وہ اپنے براق کو، اپنے جانور کو لا کر جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر باندھا۔ وہ بھی نشانیاں ہیں، لوگوں کو اکثر معلوم نہیں۔ دروازے کے بالکل نیچے براؤن کلر کے پتھر رہیں گے، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنی براق کو باندھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی سواری کی، کیونکہ نماز کا قبلہ بھی یہی ہے، نماز کا سفر بھی یہی تھا، تو اللہ نے اس کے نشانی کو باقی رکھ دیا۔ بعد میں کھدرا ہوا پتھر ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیے، یہ اطراف جو دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ اطراف، یہ سیڑھیوں کے اطراف جو دکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے چاروں طرف یہاں پورا جو دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ زمزم کے پانی کے ٹیپس۔ آپ کو ٹھنڈا پانی ملے گا، یا آپ کو ٹھنڈا پانی کی ضرورت نہیں ہے تو کینوں میں وہاں پر بلو میں لکھ کر رکھا رہے گا غیر مبرد، ماء زمزم غیر مبرد، یعنی مائع زمزم پانی، زمزم کا پانی جو بغیر ٹھنڈا ہے، آپ کو سفید کینوں میں نظر آئے گا۔ یہاں پر آپ کو زمزم کا پانی پینا ہے۔ آپ طواف کر لیے، ملتزم کے پاس دعا کر لیے، یہاں پر آ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، آپ پانی لے لیں گے، قبلے کی طرف کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دعا کریں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء۔ 4 دعائیں۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ میں صحت چاہتا ہوں، ایمان میں صحت چاہتا ہوں اپنی زندگی میں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ علم ایسا دے، فائدہ والا علم دے، وعملا صالحا، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ورزقا طیبا، حلال رزق عطا فرما، اور ہر بیماری کی اللہ تو شفا رکھا، اس میں شفا دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سے صحابہ اکرام سے مائع زمزم کے پانی کی دلیل ہمیں ملتی ہے، تو اس میں کہتے ہیں سوائے موت ہر چیز کی خواہش کی اس میں علاج ہے۔ مائع زمزم، یہ مائع زمزم جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ عائشہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بچے کی تڑپ میں اللہ رب العالمین نے مائع زمزم عطا فرمایا۔ زمزم کہتے ہیں رک جا رک جا، زمزم کہتے ہیں اکثر رک جا کو۔ جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے، نیچے پڑے ہوئے ہیں، پیروں کو لگڑ رہے ہیں، مائی حاجرہ صفا اور مروہ کی طرف جا رہی اتر رہی، 7 مرتبہ اس طرف 7 مرتبہ اس طرف، اس وقت اللہ رب العالمین دیکھ رہی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے کیا، فلاں کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا، اتر کر دیکھ کر آ رہے ہیں تو کچھ فوارہ شروع ہو گیا، فرشتے آ کر وہاں پر زمزم کا کنواں کھودنا شروع کر دیا، پانی اتنا، مائی حاجرہ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ کیا ہوگا، پانی پھیل جائے گا۔ اگر مائی حاجرہ اگر ہاتھ سے اپنے پانی کو نہیں روکتی، دنیا دیکھ لیتی کہ پوری دنیا میں زمزم کا پانی ملتا، جتنا روکی اتنی ہی بولی، جتنے اپنے ہاتھوں سے وہ یعنی اپنا مٹی کا کٹھا بنائی، وہی زمزم کا پانی کا کنواں جو ہے مقام ابراہیم کے بالکل اس پاس میں ہے، یہ حجر اسود ہے تو اسی کے پاس ہے، نظر نہیں آتا، پہلے انڈر گراؤنڈ سے جا کر بولی کو دیکھ سکتے تھے، ٹیپس وغیرہ تھے، لوگ وہاں پر بال کٹ کرنا، پکٹنگ کرنا، چوری کرنا، یہ پوری چیزیں چلتی تھی، سعودیہ نے اس کو ختم کر دیا، اس کو چھت ڈال دیا، انڈر گراؤنڈ سے بوڑی بالکل اسی کے نیچے انڈر گراؤنڈ میں بوڑی ہے، بوڑی کا ڈایامیٹر اگر دیکھیں گے آپ
تو یہاں کے دنیا کے باڈی میں دھوپ پڑی تو پانی اندر چلے جاتا اور بارش پڑی تو نالے کا پانی آ کر جمع ہو جاتا. یہ یہاں کی دنیا کی بولی. یہ سبحان اللہ سینکڑوں لوگ آ کر اس کا پانی استعمال کرتے ہیں, نہاتے ہیں, کپڑے دھوتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, پیتے ہیں, وطن کو لے کر جاتے ہیں. کبھی یہ پانی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ باڈی کی اگر فٹ اگر دیکھ لیں 4 فٹ چوڑا, 4 فٹ ڈایامیٹر اس کا صرف 4 میٹر, 4 فٹ اس کا ڈایامیٹر صرف 4, اور گہرائی صرف 11 فٹ اس کی گہرائی 11 فٹ یہاں سے لے کر چھت سے تھوڑا اوپر تک, بس اتنی ہی گہرائی. سبحان اللہ. کبھی سعودیہ حکومت نے یہ نہیں بات بتائی کہ پانی ختم ہو گیا. سبحان اللہ. اس کی مختصر طور پر میں یہ فضیلت بتاتے ہوئے آ رہا ہوں. تو چلو زمزم کے بارے میں سے آدمی کو دیکھ کر پی لیں گے. پینے کے بعد حاجی کو کرنا کیا چاہیے؟ اپنے سر پر ڈال لے گا, مرد آدمی سے سر پر ڈال لے گا اور اپنے جسم پر سینے پر ڈال لے گا. پینے سے پہلے پہلی سانس میں جتنا پینا چاہتا پی لیں, اس کے بعد دوسری سانس کو بریک, تیسری سانس کو بریک دینا چاہیے. پہلی سانس میں جتنا پیتے پی لو, دوسری اور تیسری سانس کو آپ بریک دیں گے. اور اسی طریقے سے اوپر ڈالیں. بس اللہ سے دعا کرنا زمزم پیتے وقت اللہ تعالیٰ اس پانی کو بار بار ہمیں ایمان کی حالت میں ہمیں نصیب فرما. اور اسی طریقہ عورت بھی کیا کر سکتی ہیں؟ پانی پیے گی ایسا ہی. پانی زمزم کا پہلی مرتبہ اگر پیتے ہیں تو کھڑ کر پی لیجئے, بیٹھ کر پینا ہے تو یہ کوئی حرج نہیں. یہ پانی اگر کھڑ کر بھی پیتے ہیں, بیٹھ کر پیتے ہیں تو اس پہ کوئی گناہ اور کوئی چیزیں لکھی نہیں جاتی. اب عورتیں ہیں اپنے سینے کو پانی میں بھگا سکتی ہیں, تھوڑا چہرہ دھو سکتی ہیں. ایسا اسے اندیشہ نہیں ہونا کہ پانی کپڑے اگر بھیگ جائیں اس کا جسم ظاہر ہوتا ہو. اگر یہ فکر ہے تو نہیں کرے گی, چہرے سے دھو لے گی. تھوڑا پانی وہ لے کر اپنے سینے پر اپنے جسم پر تھوڑا ڈال لینا ہے تو ڈال لے سکتے ہیں, مرد آدمی ڈال لے سکتے ہیں. یہ ہونے کے بعد پانی پی لیے, زمزم دیکھ لیا. صفا ایسے ہی صفیں ایسے ہی کعبۃ اللہ کے چاروں طرف قبلہ ہے تو ایسے ہی گول گول صفیں لکیریں ہوتی ہیں وہاں پر. کوئی والنٹر ہمیں نظر نہیں آتا. امام اللہ اکبر کہنے سے پہلے اقامت شروع ہوتی تھی, لوگوں کی صفیں ہو جاتی. یہاں تو امام صاحب بولتے ہیں سب برابر کرو, فلاں کرو, فلاں. یہ اللہ کی قدرت ہے, فرشتوں کی والنٹری وہاں چل رہی ہے. اب یہ رہا آپ کا صفا, آپ کا طواف ہو گیا, نماز ہو گئی, زمزم آپ پی لیے. یہ ہے صفا اور مروہ. صفا مروہ پہاڑ ہے, یہ کعبۃ اللہ کی پہلی سین میں بالکل اسی سے کعبۃ اللہ سے لگا ہوا ہے. جہاں پانی پیے پہاڑی کے 4 سوڑی اگر چڑھ کر آئیں گے, دیکھیں یہی صفا مروہ ہے, یہی صفا مروہ ہے. تو یہ جگہ صفا مروہ ہے آپ کو, یہ جگہ صفا مروہ ہے آپ کو. اس کے بالکل مقام ابراہیم کے بالکل ایسا ہی بلڈنگ ہے. سبحان اللہ. اس وقت تو مائی ہاجرہ پہاڑوں پر چڑھی تھی, لیکن آج پہاڑ نظر نہیں آتے. نشانی کے طور پر چھوٹے 2 پہاڑ کونے پر رکھ دیے ہیں, چڑھنے کا موقع بھی نہیں ملا. چڑھے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. صفا اور مروہ آج ایسی ہے, ماربل بچھی ہوئی ہیں اس پر. دنیا کے پہاڑوں پر ہمیں نہیں چڑھے, عبادت میں بھی اللہ نہیں چڑھا رہا, تو سبحان اللہ اس کی مہربانی ہے. ایسی ہے. 4 فلور ہیں اس کے. یہ پہلا فلور ہے, اسی سے دوسرا, تیسرا, چوتھے پر ٹیریس. اور یہاں پر جو گرین نشانی نظر آ رہی, 2 نشانیاں رہیں گے. اس سے پہلے ایک نشانی, یہاں پر ایک نشانی, یہاں جو نشانی دکھ رہی ہے, مائی ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام جو صفا سے اتری, تو جیسا ہم برج سے نیچے اترتے تو ہمارے قدمیں تیزی سے نیچے اترتے. پہاڑ سے جب یہ نیچے اتر رہی تھی تو اس وقت پیر تیزی سے سامنے بڑھنے لگے, اور چڑھی ایسا چڑھی پھر مروہ سے اتر رہی ہیں تو تیزی سے اترنے لگے. تو یہاں پر حاجی صاحب کو کرنا چاہیے, فلاں کو یہ ہرے نشانیوں کی جگہ اس کو بھاگنا چاہیے مرد آدمی. اور وہاں پر استباء کرنے کی ضرورت نہیں. 3 چکروں میں آپ استباء کر لیا, اور چوتھے چکر میں ایسا کر لیا تو کافی ہے, اس میں کوئی بھی نہیں. چڑھتے وقت آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اشارہ کریں گے, بس بسم اللہ اللہ اکبر دعا کر لیں گے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بس اتنی دعا ہے تو کافی ہے. اور بہت سی دعائیں ہیں اس پر. دعا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کونے تک جائیں گے تو مروہ, مروہ سے لے کر یہاں تک آئیں گے تو صفا. یہ آدھا کلومیٹر نا, یہاں سے جانا آدھا کلومیٹر, یہاں سے آنا آدھا کلومیٹر, 3.5 کلومیٹر کا راستہ ہے. اس کو صفا مروہ. طواف میں آپ کو وضو شرط ہے, نماز میں وضو شرط ہے. صفا اور مروہ کے لیے وضو کی کوئی شرط نہیں ہے. وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کا صفا اور مروہ ہو جاتا ہے. یہ عمرے کا طریقہ ہے. صفا مروہ پہنچنے کے بعد ہر چکر میں آپ شروع کرتے وقت دعا کریں گے, ختم ہوتے وقت دعا کریں گے. مروہ پر آنے کے بعد آپ کا عمرہ ختم ہو جاتا ہے, اور ایک عمل باقی رہے گا وہاں پر. وہاں آنے کے بعد
تھوڑا سا باہر نکلیں گے اللہ سے دعا کر لیں گے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لے فلاں فلاں، جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں خیر و برکت کی دعائیں کر لیجئے اور اللہ کو یہ آخرت کا ذخیرے کی دعا کر لیجئے۔ باہر نکلیں گے تو بابر شاپ رہیں گے، حجاموں کی دکان رہے گی، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بال کو پوری طریقے سے نکال دے گا، وہاں جا کر بھی لوگ سٹائل کے طور پر تھوڑے تھوڑے بال کاٹتے، یہ بھی آ کر یہاں اللہ کی زینت اللہ کے راستے میں اس کے بال نہیں دیں گے تو پھر کیا مطلب ہے میں قربانیوں کا؟ تو وہاں آ کر آپ اپنے پورے بال کو نکال لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ارحم علی المعلقین، اللہم ارحم علی المعلقین، اللہم ارحم علی المعلقین، اللہم ارحم علی المقصرین، اللہ مٹے مارنے والوں پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، جو شارٹ کرتے ہیں اللہ ان پر بھی رحم کر دے۔ گولڈ، سلور، برونز موٹے مارنے والوں کو کنسلیشن پرائز ملا تو ملا شارٹ کرنے والوں کو۔ اب عورت کیا کرے گی؟ وہاں پر اگر کر لیں گے تو اس کا احرام کھل گیا، کوئی بات نہیں، بس جائے وہ نہا لے اور کیا کر سکتے ہیں اپنے کیشول لباس کو پہن لے، نہا بھی نہیں نہاتا ہے تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ عورت کیا کرے گی؟ کمرہ آنے کے بعد اس کا بیٹا ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا ماموں ہو، اس کا چچا ہو یا اس کا شوہر ہو، تو انگلی، ایک انگلی کے حساب سے پوری چوٹی کو جما کر نیچے کے بال نکال دے گی، عورت نیچے کے بال نکال دے گی، بس یہ آزاد ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہی دعا پڑھنا چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عمرہ یہی ہے، نیت باندھ کر حرم میں داخل ہوں گے، طواف کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، زمزم پئیں گے، صفا اور مروہ کا 7 چکر لگائیں، یہاں سے یہاں 1، یہاں سے یہاں 2، یہ بس یہی ہے اشارہ۔ عمرے کا بال نکال دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمرے کو قبول کر لے گا۔ اب رہی بات یہ میقات ہے، لوگ اکثر عورتیں کو بلا لے کر جاتے ہیں، یہ میقات مسجد عائشہ نہایت حرم بول کر لکھا ہوا ہے، یہ مسجد عائشہ ہے۔ لوگ اکثر چھوٹے عمرے مسجد عائشہ سے کرتے ہیں، کتنے عمرے کرے؟ 40 کرے، 50 کرے، 60 کرے بول کر، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ تمہاری بیوی، تمہاری بہو، تمہاری بیٹی نماز کے معافی کے دن اگر حیض کے دن اگر شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ کمرے میں غسل کر لیں، یہاں آ کر، یعنی تقریباً 11 کلومیٹر حرم سے لے کر یہ مسجد عائشہ 11 کلومیٹر ہے، یہاں آ کر وہ 2 نیت کرے گی اللہم لبیک لبیک عمرتن یا اللہم لبیک لبیک حجن، یہاں وہ نیت کرے گی، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے راستے میں تلبیہ کہتے ہوئے ایسا ہی آ کر عمرہ کرے گی۔ لوگ بار بار مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا، مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا، فلاں کے لیے عمرہ کرنا، فلاں کے لیے عمرہ کرنا، عمرہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں عائشہ کو نماز معاف ہو گئی، اللہ کے رسول نہیں گئے، عبد الرحمن کو بھیجتے ہیں، اپنے سالے کو بھیجتے ہیں، جاؤ جی تمہاری بہن کے ساتھ جا کر محرم بن کر آؤ، وہ غسل کرے گی۔ تنیم بول کر ہے، آج وہ مکے کے اندر آ گیا، اس وقت آبادی 11 کلومیٹر تھی، میں نے مکے سے باہر جا کر وہ نیت کر کر آنا، وہاں جا کر نیت کر کر آئے، تنیم اس کا علاقے کا نام ہے، 11 کلومیٹر ہے وہاں پر، وہاں جا کر عائشہ عمرہ نیت کی اور آ کر جیسا عمرہ میں نے آپ کو سکھایا اسی طریقے محمد رسول اللہ کا عمرہ بھی تھا، حضرت عائشہ نے اسی طریقے سے عمل کیا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کے لیے تو مسجد عائشہ سے جا کر آتے عمرہ کرتے، تھوڑے بال نکال لیتے، ادھر کے طرح طرح کے موٹے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر، یہاں رتی بال رہیں گے، یہاں نہیں رہیں گے، یہاں رتی رہیں گے، بولے تو 40 عمرے 50 عمرے، یہ کوئی اللہ اس کو کوئی دلیل نہیں ملتی، قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں ملتی۔ ہاں عورت کے لیے عذر ہے تو یہاں پر جا کر آپ عمرہ کریں گی، رہی بات یہی۔ اب اس کے بعد اب مکے میں آپ آرام سے رہیں گے، حج شروع ہونے سے پہلے کچھ دن باقی ہیں ابھی۔ اب وہاں جانے سے پہلے کچھ مقدس مقامات کو جا کر دیکھ لیجئے کہ جا رہے ہیں، 10 ریال لیں گے آپ کے ہوٹل سے لے کر، یہ جگہ جو میں بتاؤں گا 3-4 جگہیں، وہاں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو 10 ریال، صرف 10 ریال آپ کو دینا پڑے گا، اور کیا بولتے ہیں سو آپ کو گائیڈنگ بھی وہاں پر مل جائے گی۔ یہ ہے غار ہرا، جبل نور کہتے ہیں، سائٹ سیننگ کو جا کر دیکھیے، جہاں قرآن اترا، قرآن اترنے کی جگہ جا کر دیکھیے، انشاءاللہ قرآن کی عظمت معلوم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال 36 سال کی ہوئی، مکے میں ظلم زیادہ چل رہا تھا، عورتوں کو بیوہ عورتیں، بہت سے عورتیں بیوہ غلطیوں میں، بدکاریوں میں، بچے یتیم درگور کر دیتے تھے، فلاں چوری، ہر چیز کا ظلم۔ اللہ کے رسول مکے کی حالت کو دیکھ کر اتنی پریشانی کا سبب کرنا پڑتا تھا، اللہ سے پوچھتے تھے اللہ عجیب حالت ہے، مکے کی عجیب حالت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے لے کر 4 کلومیٹر دور جبل نور ہے، یعنی
جو یہ پہاڑ جبل کہتے ہیں عربی کو پہاڑ، نور کا پہاڑ، یہاں پر آ کر اللہ کے رسول بالکل یہ اوپر ایک غار ہے جس کی یہاں شکل بتائی غار ہیرا بول کر، بالکل ایک آدمی اندر جا کر بیٹھ سکتا ہے وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں اللہ کی خاص عبادت کر رہے تھے، تقریباً 3 سال 3.5 سال تقریباً اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ مکے کی حالت ایسی رہنے کی وجہ سے افسوس سے اللہ کوئی راستہ دکھا، اللہ کوئی راستہ دکھا۔ اس وقت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نیچے کے حصے یہ پہاڑ جو ہے 2500 فٹ اونچا، 2500 فٹ اونچا۔ اب تو بھی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، اس زمانے میں کوئی سیڑھیاں نہیں تھی۔ دنیا سے کٹ کر وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کر کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے تھے اللہ کے رسول۔ مائی خدیجہ آ کر اللہ کے رسول کو انتظار کرتی تھی، ستو وغیرہ لا کر، ستو اور پانی لا کر۔ اللہ کے رسول اوپر سے دیکھتے تھے مائی خدیجہ آ کر ہے تو نیچے اتر کر آتے، پوچھتے حالات کیسی ہے، مکے کی حالات کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں، فلاں حالات پوچھ لیتے، ستو لے لیتے اور پانی لے کر پھر اوپر آ جاتے۔ ایسا ہی سلسلہ چل رہا تھا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کی خدمت میں غار حرا میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے محمد اقرا اقرا اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ تو اس وقت اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کو گلے جیسا ملتے ہیں، لے کر دباتے ہیں۔ یہاں کی پھسلی، یہاں کی پھسلی اتنی تکلیف ہوتی، چہرہ بلو ہو گیا تھا۔ تو اس وقت کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں اتری۔ تو سبحان اللہ، یہ قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیتیں ہیں جو پہلے وحی کی شکل میں، یہی ہے نبی کی دلیل، یہی ہے اللہ کے رسول پر پہلے آیتیں اترنے کی۔ اس غار میں اترا، کوئی دیکھنے والا نہیں، فلاں نہیں۔ اب آ رہے ہیں اتر کر، گلوئش چہرہ تھا، بخار کا اندیشہ تھا۔ اللہ کے رسول خدیجہ کو آ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر پوری حالات کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، یتیموں کی کفالت کرنے والے، فلاں پوری خوبیاں بتا کر کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، ایسی خوبیاں رکھنے والے کو اللہ غارت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، میرے ایک پادری ہیں، فادر ہیں، میں اس کے پاس لے کر جاتی ہوں اور وہ کچھ بات بتا دے گا۔ وہ لے کر گئیں، وہ بتائی کہ یہ فرشتہ موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، عیسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، یہ دلیل تمہیں نبی بننے کی دلیل ہے۔ اب رہا یہاں پر نبی بنے، نبی کی دعوت 13 سال کی ہوئی تو اس وقت مکے کی سرزمین اتنی تنگ ہو چکی تھی، اتنی تنگ ہوتی تھی اسلام قبول کر، صرف ان کا جرم یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن اور حدیث پر ایمان لانے پر اتنی تنگ ہو چکی، اللہ حکم دے دیا کہ آپ تم نکلو یہاں سے۔ اللہ کے رسول نکلو مکے کی 13 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید، رسالت، آخرت، 3 ہی دعوت پیش کیے۔ مدینہ آنے کے بعد دوسرے سال ہی نماز تو تھی، 5 وقت کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 تھی یا 50 پر 2 تھی، دو روایتیں وہاں پر ہوئی۔ تو اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں 2 رکعت فرض بھی پڑھتے تھے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب اور عشاء کی۔ مدینہ آنے کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں اضافہ کیے، وہ بھی اللہ کے حکم سے آپ نے اضافہ کیا۔ تو یہاں پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان بچانے کی حالت میں غار ثور کہتے ہیں، یہ جبل ثور اس کو کہتے ہیں، یہاں مدینہ کے مکے کی باؤنڈری پر ہے، تقریباً اس کو عرفے کے میدان کے قریب یہ پہاڑ نظر آئے گا، جہاں کی مسافت جو ہے 14 کلومیٹر دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر آ کر یہاں پر 3 دن پناہ لیے تھے۔ لوگوں نے اعلان لگا دیے تھے اللہ کے رسول کا چہرہ، اللہ کے رسول کا سر اور ابو بکر کا سر زندہ یا کاٹ کر لائیں گے تو ہمیں 100 اونٹ آپ کو انعام دیں گے۔ لوگوں نے کوشش کیا، یہ پھونکوں سے، جھوٹے پھونکوں سے یہ روشن ایمان کے چراغ کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ مدینے سے اسلام پہنچا تو آپ تک اور میرے تک آ کر پہنچ گیا۔ اب رہی بات سائٹ سیننگ پر، ہمیں نکلے ہیں تو اب یہ ہے مینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا جو سعودیہ گورنمنٹ اتنا آسانی کر دی، اور یہ پورے ٹینٹ جو چھوٹے چھوٹے خیمے نظر آتے ہیں یہ پورے اے سی ٹینٹ ہیں، پورے اے سی ٹینٹ ہیں، ایئر کولر سے لگے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی تکلیف نہیں۔ مینا میں ایسا ہی رہے گا، پورا میدان، کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں، بادشاہ کا ایک ہی محل نظر آئے گا۔ یہاں پر آ کر حاجی کو 8 تاریخ کو یہاں پر رہنا چاہیے، 10 تاریخ، 11 اور 12 تاریخ، یا اجازت ہے تو آپ کو رہنے کی 14 تاریخ، 13 تاریخ تک آدمی یہاں پر رہے گا۔ یہیں پر قربانی کرنا ہے، یہیں پر بال نکالنا ہے اور شیطان کو بھی پتھریں مارنا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان بہکایا
ابراہیم کو اسماعیل کو ذبح کرنے پر اس کو مینا کہتے ہیں۔ مینا مکے سے 5 کلومیٹر دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا خیمہ لگائے ہوئے تھے پتے والی جگہ پر، وہ مسجد خیف یہاں پر ہے، وہاں پر بھی پورے سال میں صرف 6 دن کی نماز چلتی ہے۔ وہاں پر جمعہ کا خطبہ کچھ بھی نہیں چلتا۔ یہاں آنے کے بعد آدمی کو ہر وقت کی نماز، فجر کی سنت پڑھے گا اور وتر پڑھے گا، باقی ظہر کی 2 ہی پڑھے گا، عصر کی 2 ہی پڑھے گا، مغرب کی 3 پڑھے گا، کوئی سنت اور کوئی نفل نماز نہیں پڑھے گا۔ یہاں پر ذکر و اذکار کرے گا، اور یہاں پر آنے کے بعد اس کو صرف نماز، ذکر، اذکار، توبہ، استغفار یہی کرنی چاہیے۔ اب یہ ہے مینا کے بعد دوسرے دن اس کو عرفہ کا میدان 19 کلومیٹر دور ہے۔ یہ عرفے کا میدان، یہ اس کو مسجد نمیرہ کہتے ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیمہ ٹینٹ لگائے تھے۔ سعودی حکومت یہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، تو اس مسجد میں 12 لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 12 لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنی جامع مسجد ہے۔ اور اس مسجد میں سال میں صرف 2 وقت کی نماز ہوتی، ایک ظہر کی اور ایک عصر کی، دونوں جمع کر ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی۔ اور یہاں پر کوئی جمعہ کا خطبہ، فلاں خطبہ کوئی نہیں، حج کا خطبہ ہوتا، اور چیف قاضی جو سعودیہ کے ہیں تو وہ آ کر یہاں پر خطبہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عرفات جو ہے بہت بڑی جگہ ہے، اگر کوئی آدمی عرفے کے میدان کو نہیں آتا ہے حج اس کا نہیں۔ مینا اگر مس ہو جائیں، مزدلفہ اگر مس ہو جائیں، کوئی بات نہیں، عرفے میں اگر کوئی آدمی نہیں آتا تو اس کا حج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرفے میں آ کر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھی رک گیا، ظہر اور عصر پڑھ لیا تو اس کا حج ہو جاتا۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ قیدیوں کو ہم لوگ دیکھے ہیں، یہ مسجد کے بالکل پیچھے کے حصے ہیلی پیڈ ہے اور ایمبولینس کا ایک رستہ ہے، وہاں سے بیماروں کو بھی لے کر آتے سعودی حکومت، یہ قیدیوں کو بھی لے کر آتی۔ لے کر آنے کے بعد اب بولتے چلو اترو، سزا ہونے سے پہلے کچھ عبادت کر، حج کو آئے نا، چوری کریں نا آپ، سزا میں جرم ہے آپ کا، سزا تو ہونے والی ہے، اسے بھی وہاں آ کر تھوڑی دیر اسے آدھا گھنٹہ 15 منٹ دیتے ہیں، ظہر عصر نماز پڑھ لے، دعا کر لے، چل نکل۔ بیمار ہے تو بیمار کو لا کر اسٹرکچر پر لاتے ہیں، گورنمنٹ اتنا ہیلپ کرتی ہے، بیمار کو اسٹرکچر پر لاتے، اسٹرکچر لا کر ایمبولینس سے نیچے رکھتے، اس کو کہتے کہ تیرا ہاتھ اس عرفے کے زمین پر رکھ دے، اللہ اکبر، حج تیرا ہو گیا۔ نماز کیا پڑھے، کھڑنے کی طاقت ہے، اشارہ کر لے اور ہاتھ زمین پر رکھ دے، اللہ تیری حاضری کو قبول کر لے گا۔ یہ عرفہ ہے، اس کو اسی مسجد کا نام مسجد نمیرہ ہے، یہاں پر ظہر اور عصر پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہے جبل رحمہ، یہ جبل رحمہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 لاکھ صحابہ کے ساتھ 1,40,000 پر 5,000 صحابہ کے ساتھ آپ نے حج کیا، یہاں پر آپ نے حج کیا، یہاں پر آ کر ایک ایسا خطبہ دیا، جامع خطبہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میری بات کیا میں آپ کو پہنچا دیا، نہیں پہنچا دیا؟ لوگوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے اپنی امانتداری پہنچا دیے، ہو سکتا کہ میں آئندہ سال آپ سے ملاقات کروں گا یا نہیں معلوم نہیں، تو اس لیے میری بات آج جو سن لی ہے لوگوں تک پہنچا دو، بلغوا انی ولو بھی آیا، ایک آیت بھی اگر میں سے سیکھ لی ہیں تو دوسروں تک آپ پہنچا دو، یہ بات ہے۔ کالے پر کوئی ظلم نہیں، گورے پر کوئی ظلم نہیں، کوئی کسی پر فرق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اگر تمہارے پاس اللہ کے ذات میں کوئی فرق ہے تو صرف ایمان سے، تقوی سے فرق کر دیا جاتا، کالے گورے مالدار غریب سے فرق نہیں کر دیا جاتا، پورے لوگوں کا لباس سفید رہے گا۔ ادا دیکھو جی، ہر ایک کی ادا یہی رہے گی، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا مانگے، اس پہاڑ سے نیچے اونٹنی پر کھڑ کر اللہ کے رسول حج کا خطبہ دیے تو سبحان اللہ، اس پہاڑ پر جبرائیل اتر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کا حج اور آپ کے لوگوں کا حج اللہ قبول کر لیا ہے، اللہ آپ کے حج کو حج مبرور بنا دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بارات ملی، اسی پہاڑ پر ہمیں بارات ملی قبول ہونے کی، بس اللہ رب العالمین نے اس وقت جبل الرحمہ کا نام جو اللہ کے رسول دیے، آج بھی وہی جبل الرحمہ ہے۔ یہ جو پلر دکھ رہا ہے یہ نشانی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر نماز بھی پڑھے تھے، وہاں پر مسجد نمیرہ پہ نماز پڑھے تھے، یہاں آ کر آپ نے خطبہ دیا تھا، اسی کو عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ اس کو کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا، تم اور اپنے رب کو پہچاننا، میں اور میرے رب کو پہچاننا ہے، اللہ اپنے گناہوں کو پہچاننے اور اپنے مغفرت چاہنے کی وہاں پر جگہ رکھا۔ اب رہی بات یہ عرفے کا میدان، وہ جبل الرحمہ ہے، یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہ پلر جو دکھ رہا ہے جس میں آپ کو 3-4 بڑی کھمبیوں کی طرح نظر آ رہی ہیں، یہ ہے فاؤنٹین، ٹھنڈا پانی اڑتے رہتا ہے۔ سعودی حکومت اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اسی سے وہ لوگ بچ لے کر آ رہے ہیں، خدمتیں اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، سبحان اللہ۔
حاجیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو، سخت دھوپ، کوئی سایہ نہیں رہتا، عرفے کے میدان میں کوئی سایہ نہیں، تو اس وقت یہ پانیاں جو اڑتی رہتی ٹھنڈے لوگوں میں عبادت میں اتنا سکون دلاتی، سبحان اللہ۔ کوئی دھوپ کی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا، زمین بھی ٹھنڈی، یہ آرٹیفیشل فاؤنٹینز پانی لوگوں کی عبادتوں کو سکون پہنچانے کا ذریعہ۔ اور درخت بھی کوسا بھی نہیں تھا، انڈین گورنمنٹ وہاں پر نیم کے جھاڑ 3 سال یا 4 سال پہلے لگا ہے، سبحان اللہ۔ آج عرفے کے میدان میں سایہ بھی ہے، نبی کے زمانے میں سایہ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر ظہر سے لے کر اس کا عرفے کا ٹائم جو ہے ظہر سے لے کر مغرب تک رہیں گے، آپ کو ظہر کا ٹائم ہوگا، ظہر سے لے کر ظہر اور عصر، ظہر کے وقت میں پڑھ لیں گے 2 رکعت، 1 اذان ہوگی، 2 اقامت ہوگی، اور جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور عصر سے لے کر اس کے بعد سے لے کر مغرب سورج غروب ہوئے تک دعاؤں میں ہمیں ذکر و اذکار میں ہمیں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اب یہ رہا مزدلفہ، عرفے سے نکلنے کے بعد وہاں سے آپ مزدلفہ آئیں گے، رات کا وقت رہے گا۔ مزدلفہ جس حالت میں بھی پہنچو آپ، سورج غروب ہونے کے بعد عرفہ چھوڑیں گے، مزدلفہ آپ پہنچیں گے۔ مزدلفہ میں کوئی عمارت نہیں، کوئی ٹینٹ نہیں۔ اللہ بتانا چاہتا انسان تیری حقیقت کیا ہے۔ یہ جو دکھ رہا ہے، یہ جو دکھ رہا ہے، یہ ٹوائلٹس ہیں، ٹوائلٹ کے بعد لمبی لمبی کیو رہتی ہے، اللہ اکبر، پورے 40 لاکھ آدمی بھی اسی میں۔ اب تو 40 لاکھ آدمی ہے، آئندہ 1 کروڑ تک 2015 میں بادشاہ کا وعدہ ہے کہ 1 کروڑ آدمی حج کریں گے 2015 میں۔ تو ان لوگوں کو یہیں پر آ کر ٹھہرنا، آدمی تھوڑا پانی کو لیے ڈرتا، فلاں دھول اڑی تو کپڑا، وہاں پر بسیں دھولیں اڑاتی رہتی، کوئی فخر نہیں، کپڑے اتنے گندے رہتے، کوئی فخر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مزدلفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں چنے ہیں، تو یہاں بھی ہمیں چننے کا حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ہمیں جھکا کر اپنے ہاتھوں سے کنکریاں چناتا ہے، تو اللہ دیکھتا ہے، اس ادا کو بھی دیکھ کر مسکراتا ہے، انسان تیری زندگی یہی ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ ہم اپنی گری ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہتے، بچے کو بولتے اٹھا کر دو بول کر، دیکھو اللہ تبارک کا کیسے عزت کو بھی توڑاتا وہاں پر۔ یہ انسان کا درجہ ہے، انسان کچھ نہیں ہے اللہ کے سامنے، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ ہمیں دکھے گا تو مزدلفہ کے میدان میں دیکھا، مشعر الحرام، اللہ کے رسول، یہاں پر ایک مسجد ہے مشعر الحرام بول کر، اللہ کے رسول وہاں اپنا خیمہ ڈالے تھے مینا سے واپسی میں۔ وہاں آدمی کو کبھی بھی آئے تو وہیں پر عرفے کے میدان میں مغرب بھی ہو جائیں، عشاء کا وقت بھی ہو جائے، وہاں پر مغرب عشاء نہیں پڑھیں گے، یہاں آ کر مغرب کی نماز پڑھے گا، عشاء کی نماز پڑھے گا اور آرام کرے گا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی ذکر و اذکار، تہجد نہیں، ذکر و اذکار دعاؤں میں رہے گا، اور فجر کی نماز پڑھ کر 7 کنکریاں اگر وہاں سے اٹھا لیتا ہے، جمرات کو 10 تاریخ کو جمرات کو پتھر مارنا ہے، یہاں سے 7 کنکریاں اٹھا لے کر وہ لبیک کہتے کہتے اللہ کے راستے میں آتے آتے مینا کے میدان کو آنا چاہیے۔ یہاں پر اس کو چاہیے مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، وتر چاہے 1 پڑھ لو یا چاہے 3 پڑھ لو، پھر فجر کے وقت آپ کیا کریں گے، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض نماز پڑھ کر یہاں سے آپ لبیک کہتے ہوئے نکلیں گے۔ یہ ہے شیطان، نظر نہیں آتا نا، نہیں نظر آتا، بہت دھوکہ دیتا ہمیں، بہت دھوکہ دیتا، نظر نہیں آتا۔ یہ جمرات ہے، پہلے تو جمرات ایسا تھا، پہلے تو جمرات ایسا تھا، یہ جمرات ہے پہلے جو 7 سال پہلے یا 6 سال پہلے تھا۔ چاروں طرف سے گھڑے کی شکل میں ایک پلر ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان دھوکہ دیا تھا یا فریب کیا تھا یا ستایا تھا، وسوسہ ڈالا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لے کر نکلے تو اس وقت یہاں پر وسوسہ ڈالا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، شیطان کو پتھروں سے مار کر بھگایا۔ 3 جگہ ہے، یہ 3 شیطانوں کا نام ہے، الکبرى، الوسطی، الصغری، چھوٹا، بیچ کا، درمیان کا اور بڑا، یہ 3 ہے۔ تو یہ 3 آپ کو ایسا آپ نظر نہیں آئے گا۔ پہلے لوگ آتے مارتے، چھتریوں سے مارتے، فلاں مارتے، جب باہر نکلتے تو اسٹیمپیڈ میں آ جاتے تھے، دیکھتے بہت سے لوگ اس میں مر جاتے تھے۔ سعودیہ حکومت نے اس کو نکال کر اس پلر کو باقی رکھ کر ایسا بنا دیا، اب ایسا بنا دیا، یہ پلر تو اندر ایسا ہی ہے، یہ جو دکھ رہا دیوار کی شکل میں، دیوار نہیں ہے، یہ الومینیم پلیٹ ہے، یہ الومینیم پلیٹ ہے، سبحان اللہ، 10 فٹ لمبا ہے اور بازو بھی 10 فٹ لمبا ہے، چاروں طرف سے آسانی سے مان لو۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پر دھوپ میں، پہلے زمانے میں دھوپ میں مارتے تھے، 6 سال پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں حج کیسا تھا رہے گا، یہ ایسا تھا، تو بہت سے لوگ مر جاتے تھے۔ سعودیہ حکومت نے کچھ لوگوں کی فکر کرتے ہوئے ایسا بنائے کہ سبحان اللہ آج 5 فلور ہے، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، ففتھ، فورتھ فلور، پورے 5 درجے ہے۔
اگر بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، مارنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے لفٹ بھی انتظام کرے ہیں۔ اگر لفٹ میں وہ چڑھنے ڈرتے ہیں تو چھوٹی ٹرالیز رکھے ہیں، جیسے اسٹیشنوں میں آپ کو نظر آتی ہے، آ کر آپ بیٹھ گئے تو سیدھا یا آپ کو لے کر جا کر سامنے کھڑائے گا۔ عورتیں بھی آ کر مارتی ہیں، کوئی تکلیف نہیں، آ کر کھڑاتے، مار لو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر تینوں شیطانوں کو مار کر وہاں پر لا کر اس کو چھوڑ دیتا، جاؤ دعا کرو، دعا، کوئی پیسہ بھی لیتا نہیں۔ اور حکومت اتنا کام کر رہی ہے تو اسی جگہ پتھر بھی ماریں گے، اسی مینا کے جگہ کو آپ کو قربانی بھی دینا ہے۔ اب جمرات ایسا نظر نہیں آئے گا، یہ پرانا جمرات کہتے ہیں پتھر مارنے کی جگہ 3 جمرات ہیں، ایک بڑا، ایک چھوٹا اور ایک درمیان۔ یہ چھوٹا، یہ درمیان اور یہ بڑا۔ حج کے 10 تاریخ کو پہلے بڑے کو ماریں گے، اس کے بعد آ جائیں گے 11، 12، 13 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو آپ کنکری ماریں گے۔ پہلے شیطان کو مارنے کے بعد دعا کریں گے، دوسرے شیطان کو مارنے کے بعد دعا کریں گے، تیسرے کو مارنے کے بعد آپ دعا نہیں کریں گے۔ مارتے وقت یہی دیکھیں گے، سنت عمل ہے، مکہ جو ہے لیفٹ طرف نہ ہو، آپ کے جسم کے لیفٹ طرف ہو، مینا رائٹ طرف ہو، ایسا نہیں ماننا چاہیے۔ رائٹ طرف مینا ہو، لیفٹ طرف آپ کو مکہ ہو، ماریں گے۔ مارنے کے بعد آدمی سامنے آ جائے گا، تھوڑا سامنے آ کر قبلے کی طرف روح ہو کر دعا کرے گا، پھر کراس میں جائے گا، دوسرے شیطان کے پاس جائے گا، نشانی کی جگہ جائے گا، وہاں پر 7 چکر مار کر پھر رائٹ پہ آئے گا، پھر وہاں دعا پڑھنے کے بعد پھر لیفٹ کو جانا چاہیے، 7 مار کر ایسا ہی وہ کعبۃ اللہ کی طرف نکل جائے گا۔ اب ہو گیا یہ عمل، اتنی چیزیں ہیں کعبۃ اللہ مکے میں دیکھنے کے، عرفہ، مینا، مزدلفہ، جبل نور، جبل ثور، یہ پوری چیزیں اب ہو گیا۔ اب حج تو آخری میں، جلدی جانے والوں کے حج آخری میں، اب آپ کو مدینہ شریف لے کر آنا ہے۔ اب مدینے میں کچھ مختصر طور پر، بہت وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ مختصر طور پر انشاءاللہ میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں تو بات حدوری ہو جائیں گی۔ سیکھنے کے لیے آنکھ بھی نہیں مار رہے ہیں تو میں سکھانے کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں، انشاءاللہ سکھا لوں یا ختم کر لوں؟ تھوڑی آواز کم آ رہی نا، چلو انشاءاللہ بہت جلدی مدینہ پہنچ گئے۔ مدینے میں فرض کام ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ یہ ہے جہاں پر ہریا نشانی گنبد خضرا ہے، یہ سعودیہ حکومت بنائی۔ اس میں اندر کے حصے میں 18 لاکھ آدمی نماز پڑھتے ہیں، 18 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے۔ اندر کے حصے میں یہ پورا صحن ہے، اس کا یہ پورا صحن ہے۔ یہ جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں روشنی کے لیے بھی ہیں، شام وقت دھوپ کے وقت ہے، اسی کے اوپر چھتریاں بھی ہیں، چھتریاں بھی کھل جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو دھوپ کے زمانے۔ حج تو اوپر چل رہا نا، دھوپ کالے میں آ رہا ہے تو ٹھنڈی ہوائیں، پوری مسجد اے سی ہے، یہ پوری جگہ اے سی ہے۔ یہ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ ٹوائلٹس ہیں۔ مدینے میں آپ کو ٹوائلٹس ہیں، نمبر وغیرہ لکھ کر یہاں پر، وہاں پر مکے میں عورت اور مرد ملا کر ہے نا ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ نماز کے وقت عورتوں کے حصے کو آپ بھیج دیں گے، طواف عورتوں کو ساتھ رکھ کر سکتے ہیں، نماز میں آپ پیچھے کر، نفلی نماز ہے تو ساتھ پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز ہے تو یہاں پر آپ کو عورتیں الگ، مردیں الگ، بالکل الگ، کوئی ملاوٹ کی عبادت نہیں ہو سکتی یہاں پر۔ تو یہاں پر جیسا عام مسجدیں ویسی ہیں، یہاں پر اگر ایک نماز کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نماز، امام کے ساتھ پڑھیں گے تو 25 لاکھ یا 27 لاکھ کا نماز کا ثواب۔ یہاں پر اگر ایک نماز اگر پڑھیں گے تو آپ کو 1000 نماز کا ثواب ہے، اگر امام کے ساتھ پڑھیں گے تو 25,000 یا 27,000۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے یہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئے تھے یہاں پر، جب اللہ کا گھر بنانے کی خواہش تھی تو 2 یتیم بچے سہل اور سہیل دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں معصوم تھے، یتیم تھے۔ اللہ کے رسول، ہم آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہیں، آپ مسجد بننا چاہتے ہیں نا، ہم میری جگہ ہمارے 2 بھائیوں